معبودین ہو سجدہ جنجی ذات متے ناز کن عبادت جنجی ذات متے ناز کرے سجدہ کندے کندے لقبی سجاد تھی چکوا عبادت کرے کر لقبی زین العابدین تھی چکوا نماز تہجد پڑھی رہا گھر میں باہ لگی وجے تھی ماڑو آیا جی باہ کے اجھایا جنہیں باہ پوری ختم تھی چکی مکان پورو تباہ تھی چکو سلام پھیرن کا خدا جو مانو پوچھے تو آل نبی کہ تھوڑو آواز اچھی رہے ہو اللہ جاوانا آل نبی سجو گھر تو جو تباہ تھی چکو تو کہ پتو ہی کون پیو چے بابا آنکھیں ان باہ جی فکرہ نواز مصطفیٰ کے آخر جی باہ جی فکرہ سبحان اللہ ارے او نبی او فاطمہ الزہرا جو لختے جگر حضرت فاطمہ جو نالو فاطمہ ہے رسول اللہ فرمائے تک فتم کے جے اللہ حضرت فاطمہ کے اے فاطمہ جے آل کے جہنم کا دور کرے چھڑے ہوا ارے جہنم ان جے قریب نہ تو اچے یہ اصالہ تعلیم ہوئی اسی آل نبی تھی کرے خدا جا محبوبانہ تھی کرے سجی رات عبادت میں سر رکھی عرض کریوں مولا تو کرم کر مولا فضل کر مولا اساں جے حال مت رحم کر یہ اصالہ سبق ہو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ان شہزادہ نواز مصطفیٰ جو حال ہی ہو تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ کو رو رہے ہیں فرمایا کیوں روتے ہو کا خلق گوید کی فردہ روز عید است خوشی در اور مومن پدید است ولے میرم با ایمان مرا روز عید است کا کل دنیا چاہتی کہ عید جو دیا ہر مسلمان جے چہرے میں خوشی آ کہ اسی کل عید پڑھندا سو وہ روزو رکھیں کہ نہ رکھیں تراویح پڑھیں کہ نہ پڑھیں سٹھو تام کھائی روانو تھیو سٹھا کپڑا پہرے روانو تھیو سنت متے خنجر ہنی مائی جو چہرو نسو کرے روانو تھیو ان کے ایو احساس کونے کہ سنت نبی تے خنجر پہ ہلے نموجہ دوست یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے ایک ہنگامہ محشروں تو بولو سینکڑوں باتوں کر رہا کے دل میں خیال آتا ہے خدا کے واسطے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو میں اپنے وقت کو اور مضمون کو مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں غوث پاک فرماتے دنیا سے میں روانہ ہوں تو میری زباں پر لا الہ الا اللہ اس سے بڑھ کر کوئی عید نہیں اگا یہی عرض مہجو گھرا تو حرف تو جو تھی سکرات دم سو جو پیے کلمہ پیا کلمے سے کوثر کے یا رب جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر نزا کے وقت میں سلامت میرا ایمان رہے کلمے کے وقت نزا کے وقت میں میری زبان پر لا الہ الا اللہ اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں اور اسی کا نام عید ٹھیک ہے اور دوسری آپ کی عید کون سی عید الاضحیٰ گوشت والی عید کہتے ہیں نا بھائی عید الاضحیٰ ٹیڈی مزے سے گوشت کھا دو سو عید سادہ کرے شری رب کا قرآن کہتا لن ینال اللہ منہا لحومہا ولا دماغہا ولکن ینال التقوی منکم مولا فرماتا قربانی کا گوشت یا قربانی کا خون خدا کے بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے تمہارے دلوں کی تقوی پہنچتی ہے اب تم نے یہ تیسری عید کہاں سے لائی اس کو تم کہتے ہو کہ عید میلاد النبی کہتے ہیں نا بھائی الحمدللہ میں وہاں سے چلا رات مندرہ سے اور پورے گاؤں سے شہروں سے اور پورے راستے میں سے جہاں آبادی تھی ہر گھر کو میں نے چراغا دیکھا الحمدللہ یہ خوشی ہے اور اس خوشی میں تمہیں ہمیں کیا ملے گا اس کو میں سنا رہا ہوں تو کہتے یہ دوسری عید تیسری عید کہاں سے لائے اب ہم پلٹ کے قرآن کو پڑھیں بابا قرآن کو تو ماننا ہمارا فرض ہے نا بھائی قرآن تو اللہ کا کلام ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے نا بھائی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی رب فرماتا ہے لا نفرق بین رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک لا نفرق بین رسلی وقالوا سمعنا اطعنا کسی رسولوں میں تفریق نہیں کرتے اور آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے تو جتنے بھی آسمانی کتاب ہیں ان آسمانی کتابوں پر ایمان ہمارا فرض ہے تو قرآن پر ہمارا ایمان فرض تو رب کے کلام کو ماننا یہ ایمان رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر بندوں پر کوئی ایک ایسی نعمت اترے
اس دن کو قرآن عید کہتا ہے. توجہ ہے علماء کرام سے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملے اور وہ نعمت کسی خاص دن میں بندوں پر اترے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ عید. بابا گال سچی ہے نا. اللہ کی طرف اگر کوئی نعمت اچھے ان نعمت کے قرآن عید چاہے تو گننا. پڑھو سورہ مائدہ کے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے حوالے سے جب حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے جو ان کے خالص مومن تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ کے ماننے والے لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے عرض کی. کیا عرض کی؟ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھ سکتا ہے اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے؟ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا خیر خلق اللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا خیر خلق اللہ. تو اس ایک کو صحیح کر دو, اس کو چھوڑ دو یار, آواز نہیں آتی رہی. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا خیر خلق اللہ. تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم کیوں مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے مانگتے ہیں تاکہ جس دن میں اللہ کی طرف سے آسمان سے دسترخوان اترے اس کو ہم عید منائیں. تو اللہ کے پیغمبر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جس کا ذکر قرآن میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. رب نے اس کو کیا کہا؟ عید کہا. اور حضرت عیسیٰ کی قوم نے جب عیسیٰ کے سامنے عرض کی تو خدا کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لنا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا انت خیر الرازقین. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ نے کہا اے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار. جس دن وہ جنتی دستر آسمان سے اترے اس دن کو ہم عید منائیں. اب اللہ کے پیغمبر کی دعا معجزے کے شکل میں قبول ہوئی. ملک جبریل جنتی دسترخوان اتارتے ہیں اور یہ دسترخوان کب اترا؟ آج سے 2200 سال پہلے اتوار کا دن تھا. اس میں 7 روٹیاں تھی اور پکی پکائی 7 مچھلیاں تھی اور کچھ شہد تھی, کچھ زبدہ تھا, کچھ ترکاریاں تھی اور اس کے اوپر ڈھکن تھا. آسمانی تھال اترا اور اس تھال کو جب حضرت عیسیٰ کے سامنے رکھا گیا اللہ کے پیغمبر نے دیکھا اس کے اندر جنتی طعام ہے. اب جنتی طعام تو تھا لیکن دسترخوان کتنا ہوتا؟ اتنا نا. بھئی مہمان تو ان کے سامنے آپ طعام رکھو گے تو تھوڑا بہت طعام ہوتا ہے. 10 آدمی کھائیں 20 کھائیں طعام اتنا ہوتا, زیادہ 100 کھائیں, لیکن ہوتا تو طعام ہے. تو آج سے 2200 سال پہلے قوم عیسائیت پر اتوار کے دن اللہ کی طرف سے وہ دسترخوان اترا. 22 سال گزر جانے کے بعد جب یہ دن آتا ہے عالم عیسائیت اس کو عید کی طرح مناتی ہے. اور اس سے 2000 سال پہلے یعنی 3500 سال پہلے جب ملک شام کے قریب میدان تی میں حضرت موسیٰ کی قوم تھی, وہ جب پیاسے ہوئے اور جب بھوکے ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو عرض کیا کہ موسیٰ ہمارے لیے کوئی طعام کا بندوبست ہو جائے. رب فرماتا انزلنا علیکم المن والسلویٰ. تو اللہ نے سنیچر کے دن ان پر ایک حلوہ اتارا, اس کا نام من ہے, اور ایک بھونا ہوا پرندہ تھا بٹیر کی شکل میں جس کو سلوہ کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں عالم یہودیت پر سنیچر کے دن ملی. تو 3500 سال گزر جانے کے بعد جب یہودیت کے پاس سنیچر کا دن آتا ہے اس دن کو عید کی طرح منائیں اور عالم عیسائی اتوار کو عید کی طرح منائیں. فخر کرو دیوانو, اس ماہ مقدس میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار کے دن دسترخوان جیسی معمولی نعمت نہیں, ارے کائنات کی کوئی نعمت نبی کے قدموں کے گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ نبی کائنات میں اللہ کی نعمت اور رحمت بن کر آئے
تو ہم اس کو میلاد النبی کو عید کیوں نہ کہیں؟ اور عید کو کس طرح منائیں گے؟ عید کی طرح نا۔ رب فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ ارے بھائی شکر کے دو طریقے ہوتے ہیں، آپ مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر رب کے بارگاہ میں دعا مانگو، یہ شکر تو ادا ہو گیا۔ رب فرماتا یہ انفرادی شکر ہے، یہ اکیلا شکر ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلا، مجھے پتہ ہے کہ تو نے میری معرفت حاصل کر لی اور تو نے زبان سے شکر ادا کر دیا۔ رب فرماتا جیسی نعمت ہے ایسی نعمت کا چرچا اس انداز سے کرو۔ مولا کس طرح؟ رب فرما اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمت کا اظہار کر۔ تو اس دن میں اور اس مہینے میں ربیع الاول کی 12 تاریخ ہو، خدا کی وہ عظیم نعمت جو مصطفیٰ شکل میں آئی۔ ہے کوئی مصطفیٰ جیسا؟ ہے کوئی آمنہ کے لال جیسا؟ شاعر کہتا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ہے کوئی آمنہ کے لال کا مثال؟ ہے مصطفیٰ کی کوئی جواب؟ بابا آئے کوئی نبی جیڑو، آئے آمنہ جے لال جیڑو کو خدا چاہے بونے کو خیر البشر کے بھی صفت سب مرسل کے مڑائے، خدا کہنے کی اجازت نہیں، اور جو چاہو کہو، سب سے بہتر سب سے بالا رحمت العالمین، داماداہم نصارى لنبیہم واکم بما شئت مدم بفمی۔ اپنے نبی کو وہ مت کہو جو حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ کی قوم نے کہا تھا۔ ایک معجزہ خدا کے پیغمبر کا دیکھا تو خدا کے پیغمبر کو خدا کا بیٹا استغفر اللہ کہنے لگے، اور یہاں نبی کا ایک معجزہ نہیں، ڈوبا ہوا سورج جس کے اشارے سے واپس آئے، چاند جس کے اشارے سے 2 ٹکڑا ہو جائے، ارے انگلیوں رکھے تو پانی کھائنوں کی طرح منہ سے نکلے، جانور جس کے قدموں میں جھکے، درخت جن کے قدموں میں جھکے، وہ نبی رحمت جب اشارہ کریں تو اشارے میں ابو جہل کی مٹھی میں ککریہ سلام کہیں، اس نبی پر شجر سلام کہے، اس نبی پہ شجر حلال سلام اور کلام کرے۔ وہ نبی جب کائنات میں اللہ کی عظیم نعمت کی شکل میں آئے تو اس کو نعمت کو عید کی طرح منانا ہمارا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا نا، عید کی طرح منانا یہ خدا کا حکم ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے دل کے ارادے کو دیکھا جاتا ہے۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شاہ عبدالرحیم، وہ بھی ایک محدث ہے، اس کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ وہ اتنے بیمار ہوئے کہ ان کی بیماری کا بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس نے استغاثہ کیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ رات میں محبوب خدا کو خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اگر کوئی نبی کو خواب میں دیکھتا ہے تو خود مصطفیٰ کی ذات ہے، کیونکہ شیطان حضور کی مثال نہیں بنا سکتا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ سرہند میں جب علامہ اقبال پہنچے، پہلے سیالکوٹ سے سفر کرتا ہوا لاہور پہنچا، داتا گنج بخش لاہوری کے بارگاہ میں عرض کرتے کہ میری امانت مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آگے آپ کی امانت ہے۔ سفر کرتے دہلی پہنچے، محبوب الہی کے بارگاہ میں اشارہ ہوتا کہ آگے چلے جاؤ، وہ آگے چلے۔ فرماتے ہیں کہ سفر کرتے کرتے بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچے پانی پت میں۔ بو علی شاہ قلندر کا زمانہ اور شاہ رفیع الدین کا زمانہ ایک ہے، جو امام ربانی کی 5ویں 7ویں پشت میں ہے، جو اللہ کو فتح کرنا چاہا۔ 40 دن گزر گئے، چتور کا قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ پہنچا شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سائیں دعا کر قلعہ فتح نہ تو دیے کہ تیری فوج کے اندر ایک ایسا شخص ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے قلعہ فتح ہو جائے گا، تو میرے پاس آیا قلعے کے فتح کی دعا کے لیے۔ کہا بابا مجھے کیسے پتا کہ تیری فوج کے اندر وہ شخص موجود ہے؟ کہا میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں، رات کا آخری پہر ہوگا، دنیا میٹھی نیند کے اندر سوتی رہے گی، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیاں آڑ جگاوے۔ آخری پہر ہوتا ہے، جنہوں نے خدا سے سودا کیا تم ان سے پوچھو، قدر فلان دا بلبل جانے صاف دماغہ والی، قدر فلان دا گرج کی جانے مردے کھاوڑ والی، مردے کھانے والی گدھ کو کیا خبر ہے کہ پھولوں کی قدر کیا ہوتی ہے؟ جس نے رب کی بارگاہ میں آہیں کی تم اس سے پوچھ سکتے
کرتے ہو؟ تو کہا میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں، جب رات کا آخری پہر ہوگا تمہاری فوج قرآن پڑھتی رہے گی، اس وقت میں ایک ہوا کا تیز جھونکا آئے گا، سارے چراغ بجھ جائیں گے، ایک چراغ سلامت رہے گا، او فوج کے آخری کنارے پر وہ مرد مجاہد تمہیں ملے گا۔ رات کو علاؤدین اٹھے، خود نماز تہجد پڑھتے ہیں، نماز تہجد پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد اٹھے تو ہر خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے تھے زمانہ تمہارا تھا، جب سجدے کرتے تھے زمانہ تمہارا تھا، جب تم نے خدا کے محبوب کو پکارا تو زمانہ تمہارا تھا، جب ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑا، رسول کے فرمان کو چھوڑا، تو پھر شاعر یہ کہتا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ تو پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اچانک تیز جھونکا آیا، سارے چراغ بجھ جاتے ہیں، ایک چراغ سلامت رہا، وہ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور سر جھکا کر عرض کرتے سائیں دعا کر، چتوڑ جو قلعہ فتح کیے وہی دوسرا ہوگا، میں نہیں۔ کہا نہیں حضرت دعا کر، تو کہتے دیکھ صبح کو چتوڑ کا قلعہ فتح ہو جائے گا، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ مولا میرا جب بھید دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے، اس وقت میں میری آخری شب ہو تو میرا بھید ظاہر ہو چکا ہے، اب میں صبح کو دنیا میں نہیں رہوں گا۔ ولی اس کو نہیں کہتے جو اپنی کرامتوں کا ڈنڈورا پوچھے، ولی اپنے کرامت کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح ماہواری کے اندر عورتیں اپنے حیض کے دنوں کو چھپاتی ہے، جب وقت ہوتا ہے تب اپنی کرامت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کہا بابا جس نے تجھے بھیجا ہے اس کو کہنا کہ غسل کو وہی دے، کفن بھی وہی پہنائے، نماز مجھ پہ وہ پڑھے۔ ایسے خدا کے بندے کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا آگے چلے جاؤ، کہا میں سرحد پہنچا، اس مرد مجاہد کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میں نے امام ربانی کے بارگاہ کو دیکھا تو اقبال جیسا باہو شخص کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک زیر فلک کے مطل انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس پاک سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے پر وقت جس کو کیا خبردار، اور بادشاہ جہانگیر نے کہا سجدہ تعظیمی کرو، کہا نہیں نہیں، امام ربانی کی گردن رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اسی پاداش میں گوالیار کے قلعے کے اندر قید کر دیا، 4 سال تک قید رہے امام ربانی۔ اس کی بڑی بیٹی زیب النساء وہ شملہ جاتی ہے اپنے سہیلیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، آدھی رات کا وقت تھا، وہ محل میں سوئی ہے، گھر بقع نور بن جاتا ہے، بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، وہ اپنے اعتبار سے اڑتی ہے، کسی نے قانون میں صدا دی کہ زیب النساء تیرا بخت مقدر بلند ہو چکا ہے، محمد عربی کی سواری آ رہی ہے، وہ سواری راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، خواب دیکھ رہی ہے کہ آگے مصطفیٰ ہیں، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، وہ زلف عنبری والا آقا جس کے بارے امام اہل سنت فرمائے ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، وہ دکھلا کے پھون، وہ سنا کے سہن، موری پھوک گئے سب تن مندن، وہ دکھا کے شکل جو چل دیے، دل ان کے ساتھ روا ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، رہی کہ زندگی سو وبال ہے، کیسا نبی ہے تمہارا سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے، آگے خلیل کا کھلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سخن اس پہ ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے محمد وہ سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں خدا جانے، ارے حقیقت مصطفیٰ کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے، کیسا تمہارا پیغمبر ہے، فرماتے ہیں وہ سب سے اولا و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمزدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ ہے بے سہاروں کا سہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی،
بابا کو آمینہ جلال جو مثال زیب النساء کہتی ہے کہ میرا وقت مقدر بلند ہو گیا، بھینی بھینی خوشبو آئی، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ ماک لاغتی لباس میں ایک مکان سارا بسا گئے، محبوب خدا آئے اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے جھکے ہوئے سر پر یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی تیرے باپ کو کہے کس مرد کو تو نے قید کیا ہے، اس کو کہہ دے اس مرد درویش کو قید سے رہا کر دے، اگر حکومت کی خیر چاہتا ہے تو میں تیرا نبی ہوں۔ وہ گھبرا کے وہاں سے اٹھی، اپنا پروگرام ملتوی کر کے بھاگی ہوئی آگرہ پہنچی اور رات کے وقت میں باپ کو اٹھا کر کہتی ابا کس فقیر درویش کو تو نے قید کیا ہے، اس کی سفارش آئی ہے جن کے پاس کوئی سفارش نہیں، مصطفیٰ کی سفارش آئی ہے، کس کو تو نے قید کیا ہے، کہے کہ باغی انسان کو، میں نے کہا باغی نہیں مصطفیٰ کا وہ لاڈلا ہے، تو نے اس کو قید کیا ہے۔ اپنے بیٹے شاہ جہاں کو بھیجا، جاؤ امام ربانی کو کیسے نکال کے آؤ، 4000 قیدی تھے ساتھ میں، کتنے بابا کتنا قیدی، 4000 قیدی۔ شاہ جہاں نے کہا کہ آپ کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، امام ربانی کے نورانی چہرے کو دیکھ کر آپ کے ساتھ جو قیدی تھے رونے لگے، خدا کے واسطے سائیں ہمیں چھوڑ کے مت جانا، تو کہا نہیں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بادشاہ سے شرط رکھی امام ربانی اکیلا نہیں آئے گا، یہ میرے جو 4000 ساتھی ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، کہ ان میں کوئی باغی ہے، کوئی بھگوڑا ہے، کوئی پاپی ہے، کوئی ڈکیتی ہے، کہ اس کی فکر مت کر، اس فقیر کی صحبت میں جو 4 سال یا 2 سال رہے، غیر مسلم سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے تھے ان کو اللہ نے ولایت عطا کر دی ہے، نظر جنجی کی میاں سونا کن پٹ، ارے جس کی نظر میں قدرت نے تاثیر رکھی ہے، مکھی پہ نظر کرے تو ہما بن جائے، کتے پہ نظر کرے تو کتا ولی۔ یہ تھے امام ربانی، یہ تھے امام ربانی۔ تو امام ربانی کے بارے میں یہ پائب آیا ہے فاروق النسل ہے، رسول نے فرمایا تھا عمر نبوت میرے ذات میں بند ہو چکی ہے، بفرض اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا، اشارہ تھا محمد مصطفیٰ کا، فاروق اعظم تیری پشت میں مجھے وہ گوہر نظر آ رہا ہے، کام وہ کرے گا جو خدا کا پیغمبر کام کرتا ہے۔ ہاں ہمارا عقیدہ ہے تمہارا ہمارا نبی آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں ہے نا، اب قیامت تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 87 سال کی عمر ہو گئی زیب النساء کی، جہاں مصطفیٰ کا یوں خواب میں ہاتھ پڑا تھا وہ بال کبھی سفید ہوئے ہی نہیں۔ واہ واہ، ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقیدہ ہے جو مصطفیٰ کو خواب میں دیکھتا خود مصطفیٰ کی ذات ہے۔ شاہ عبد الرحیم نے خواب میں دیکھا رسول سرانے کھڑے ہیں، فرماتے یا بنی کیف حالک، بیٹا کیا حال ہے، حالانکہ وہ سید نہیں ہے، کون؟ شاہ عبد الرحیم، فاروق کی نسل ہے، فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے پیار سے کہا کہ بیٹا تیرا حال کیا ہے، کیوں کہ فرماتے جو متقی مومن ہے میں اس کو اپنے آل میں شامل کرتا ہوں۔ ارے فارس کا رہنے والا سلمان فارسی مجوسی نسل ہے، اس کا باپ دادا آگ کے پجاری تھے، لیکن سلمان کشاں جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، جب کلمہ پڑھ کے اپنے دل کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکا لیتے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا، سلمان اہل بیت منا، اب سلمان فارسی مجوسی نسل نہیں ہے، مصطفیٰ نے اپنے آل کے اندر شامل کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو اپنے آل میں شامل کریں اور یا نبی کے جو آل ہیں وہ اپنی غلامی میں شامل کریں تو صحیح قسمت ہمارے بیڑے پار ہو جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا جو نبی کے در کا غلام ہے قسم خدا کی وہ ہمارا امام ہے۔ ہمارے بزرگ بھی سب فرمایا کرتے تھے نا آل نبی جو غلامہ دنیا جو امامہ، آل نبی جا غلام تھی جا ان سے سچی عقیدت و محبت رکھ جا، خدا جی قسم دنیا میں بھی امامت آخرت میں بھی خدا ہے۔ یہ محبت یہ سچائی بندے کو اگر نصیب ہو جائے تو رب کی قسم بیڑے پار ہو جائیں۔ ہے کیا اپنے پاس جے عملوں نے دیکھوں کچھ نہیں پلے، جے رحمت رب نے دیکھوں بلے بلے، شاعر کہتا عمل کو دیکھتا ہوں تو عمل تو پلے میں ہے ہی نہیں، خدا کی رحمت پہ نظر پڑتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ہاتھ پھیرا
تو شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت و رضوان کی بیماری ختم ہوئی اللہ میں بوسری کے لقبے کی طرح۔ پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ کاش کہ مصطفیٰ اپنے 2 بال مبارک مجھے دے دیتے تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ تو یوں آپ نے اپنا دستے مبارک پھیرا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 بال آئے۔ شاہ عبد الرحیم کو بال دے دیتے ہیں اور وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ صبح کو اٹھا، بیماری ختم، گھر بکے نور بن چکا ہے، بینی بینی خوشبو ہے۔ مصطفیٰ کا ہاتھ پھرائے تو بدن سے خوشبو۔ زہر کے حق میں اجمل جو تریاق تھا، وہ جو ثابت ہوا جمل مرض کی دوا، جسے پائی مریضوں نے کامل شفا، وہ ہے نبی کا لعاب دہن۔ مصطفیٰ کے منہ کے لعاب دہن میں اتنا فائدہ ہو کہ قسم خدا کی زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ اور وہ مبارک پسینہ حضرت انس کہتے ہیں ہمارے گھر رسول اللہ تشریف لائے، ہم نے آپ کو کھانا کھلایا۔ دوپہر کے وقت میں آپ نے جس تکیے پر اور جس بستر پر آرام کیا تھا وہ کھجور کے چھال کا بستر تھا، اس کے اندر اوپر کھال تھی۔ جب آپ اٹھے تو حضور کے کچھ بال مبارک، کچھ پسینہ مبارک میری ماں نے روئی کے اندر چوس کر شیشی میں ڈالا۔ فرماتے رب کی قسم مدینہ طیبہ میں کو عورت دلہن بنتی تھی جدے کنوار پانچے کنوارے وقت میں ان وقت میں سواگ میں ایندی ہوئی، جدے لاڈی تھیندی بھی ان وقت میں چوندی ام سلیم تو بڑھے کی خوشبو پیش کر حضرت انس بیان کرتے رب کی قسم مصطفیٰ کے پسینے والا خوشبو والا پسینہ وہ عورت اپنے کپڑوں پہ لگاتی تھی، کپڑا پھٹ جاتا تھا کہ خوشبو میں کوئی اثر نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کے پسینے کا حال ہے۔ ظالم تو 4 دن نہ نہائے جون کے مہینے میں اور سخت گرمی میں اپنا پسینہ روح میں نوچ کر کسی کو سونگا دے، سید صاحب کہیں کہ ان کو دواخانے بھیجنا پڑے گا، راستے میں کہیں مر جائے۔ تیرا پسینہ بدبودار سڑا ہوا، مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو آئے۔ عطر و سنبل کی کوئی قیمت نہیں، مشک و عنبر کی کوئی حقیقت نہیں، دونوں عالم کی خوشبو جس پھول میں ہے وہ نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے پسینے جیسا تو ہو سکتا ہے، ان کے قدموں کے گرد جیسا ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے صبح کو میں نے دیکھا کہ بال ہے نہیں، میں نے دل میں خیال کیا، آقا فرماتے ہیں مراقبہ جب میں نے کیا کہ بیٹا تو نے تکیے کے نیچے بال رکھ دیے، اٹھا لے، ان کو میں لے باہر چلا۔ اس وقت میں ایک بدعقیدے نے مجھے کہا کہ کیا ثبوت ہے تیرے پاس رسول اللہ کے بال ہے؟ کہا چل میں دھوپ میں لے جاتا ہوں۔ جب میں دھوپ میں لے گیا باہر نکلا تو آسمان سے بادلوں کا سایہ منہ مصطفیٰ پر آ گیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان یہ ہے اللہ۔ نبی کے بالوں کا صدقہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کون علی کون علی سید الاولیاء امام الاتقیاء گوہر کبریا داماد مصطفیٰ زوج خیر النساء مولا علی مشکل کشا نے ایک بال حضور کا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور فرماتے یہ رسول اللہ کا بال ہے، جو اس بال کی توہین کرتا ہے اللہ اس پر جنت اس پہ حرام کر دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کے ایک شاگرد جن کا نام ہے محمد بن سیرین، اس نے قتادہ کے سامنے ایک رسول اللہ کا بال ایک امام بخاری بیان کرتے ہیں منہ مبارک نکالا اور فرماتے یہ بال ہمیں حضرت انس کی طرف سے ملا اور یہ بال دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ کا ایک بال دنیا و ما فیہا کا مقابلہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ وہ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ ہر سال میں میلاد النبی کے مہینے میں بڑے جشن کے ساتھ میں بڑا خرچہ کرتا، محلے والوں کو کھلاتا اور حضور کی شان میں نغمے گاتا، میں گلیاں سوارتا، گھر میں جھنڈے لگاتا اور خوشبو محمدی سے ساری چیزیں مانگ جاتی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا ایک دن سال ایسا آیا میرے پاس، میں بالکل بیمار اور میں لاغر ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں محبوب خدا کے جشن پر میلاد النبی کے خوشی میں کچھ میں صدقہ و خیرات کروں۔ اسی دل بادل ناخواستہ رات کا وقت ہوا، اس سے پہلے ایک سیر میں نے جو بازار سے لیے اور اس کو بھون کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بطور نظر پیش کیا۔ وہی رات آئی، محبوب خدا جلوہ گر ہوئے، صحابہ کا مجمع ہے،
अमीरों के नजराने बाद में पड़े हैं और मैंने जने मुस्तफा के आगे पड़े हैं। हुजूर मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अय अब्दुर्रहीम तेरे जने मेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह की बारगाह में इंसान के दिलों की नीयत को देखा जाता है। हाँ, आखिरी बात कह दूं मैं आपके सामने, काफी वक्त हो चुका है। हाँ, आखिरी बात पाए की कह दूं ताकि बात आपके समझ में आ जाए। बगैर ईमान के इंसान का अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं, ये अकीदा है हमारा। हाँ, अगर ईमान है तो अमल कबूल। क्यों? ईमान जिस्म में रूह की तरह है। आपके जिस्म में, मेरे जिस्म में रूह है तो आंखें सलामत, कान सलामत, हाथ सलामत, आज़ा सलामत, पाँव सलामत, सारी चीजें सलामत। अगर आपके हाथों से, अगर आपके जिस्म से रूह निकल जाएगा तो सारी चीजें बेकार हो जाती है। तो जिस तरह इंसान के जिस्म में रूह है, इस तरह इंसान के ईमान में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत की रूह जरूरी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, असले कुरान मग़ज़ ईमा रूह दी हस्त हुब्बे रहमतुल आलमीन। कुरान की असल, ईमान की जड़, दीन की रूह मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है। इमाम अहले सुन्नत फरमाए, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, सर से लेकर पांव तक अगर खुदा की शान देखी है, रब के जलवे तुझे देखने हैं, रब की रबूबियत का इजहार और रब की रबूबियत का बयान समझना है। तो शायर क्या कहता है, खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उर्से मदारी, उलमाए याद रखो, सुन्नत। जब तक इंसान के पास ईमान की बहार नहीं तो अमल कबूल नहीं। पूछा था किसी जमाने में आर्यों के सरदार सीताराज प्रकाश ने, किससे? हजरत सदुल अफादिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से, तुम्हारा खुदा तुम्हारा तरफदाने का क्यों कि हम सन्यासी जोगी बन जाए, जिंदगी भर मुंह पे पट्टी बांधे, पाँव में चंपल न पहने, हमारे अमल कबूल नहीं, और तुम मामूली अमल करो तुम्हारा अमल कबूल। ताकि मैं कुरान पढ़ूंगा तो नहीं समझेगा, हदीस पढ़ूंगा तो नहीं समझेगा, बुजुर्गों की बातें नहीं समझेगा। उन्होंने कहा, याद रख, अगर अमीर घराने का इंसान अच्छे हलवे तैयार करे और मामूली जहर डाल दे तो का इंसान के लिए कब्रिस्तान में तैयारी करनी पड़ेगी। है इंसान लाचार, बीमार है, कमजोर है, उसके पास कुछ नहीं है, मामूली दलिया रबड़ी पकाई तुम्हें और बिना जहर के तुम्हें खिलाई तो तू सलामत का। हाँ, का तुम्हारे अच्छे अमाल के अंदर कुफ्र का जहर पाया जाता है, मोमिन के अच्छे अमाल ईमान की बहार पाई जाती है। बिना ईमान के इंसान का अमल कबूल नहीं। हाँ, एक ऐसा अमल है, याद रखो, गौर से सुनना, आखिरी बात को सुनना ताकि पूरी बात आपके समझ में आ जाए। मिलादुन नबी पे खुशी करने से क्या होता है, तारीख का मुताला करो, अहादीस तय्यबा को पढ़ो। तो कहते एक ऐसा अमल है, हाँ, बुजुर्गान दीन फरमाते, अइम्मा किराम फरमाते, या इमाम बुखारी ने इस हदीस को लिखा, 25 मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा, यहाँ तक के मोहम्मद इब्न अब्दुल अल-नजदी इस वाक़े को बयान करता है, अशरफ थानवी इस वाक़े को बयान करता है, नानोतवी इस वाक़े को बयान करता है, रशीद अहमद गंगोही इस वाक़े को बयान करता है, और बहुत सारे मुहद्दिस इस वाक़े को बयान करते हैं। सारे मकातब फिक्र इस वाक़े को बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त जब करीब आया, वो नूर मुस्तफ़ा मुद्दतों पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। उस नूर के बारे में हम ये कह सकते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लुल खलक़ नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को जाहिर किया, फिर मेरे नूर से मौला ने कायनात को जाहिर किया। अब वो हजरत आदम की सुल्ब में नूर आया, फिर हजरत आदम की नस्ल अंदर नस्ल आता हुआ हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया, फिर हुजूर के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा का चमका। और जब हजरत अब्दुल्ला गलियों से चलते थे, रात की तारीकी में तो गलियां रोशन हो जाती थी, और कुरैश की बड़ी बड़ी औरतें उनसे शादी का मुतालिबा करती थी। उनमें से एक उम्मे किताल औरत थी, वो अगले किताबों की आरिफा भी थी, वो अगली बातों को जानती थी। हजरत अब्दुल्ला उम्र 22 साल उम्र मुबारक है, अभी हजरत अब्दुल्ला ने शादी नहीं की है,
کی طال نے کہا عبداللہ مجھ سے رشتہ کر لو. انہوں نے کہا میں اپنے باپ عبد المطلب سے پوچھوں. حضرت عبد المطلب سے پوچھا. اس سے پہلے حضرت آمنۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ ہیں. ان کے باپ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے نکل کر جنگل میں پہنچتے ہیں. حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ حضور کے والد محترم ہیں, شکار کے ارادے سے نکلے. 70 یہودیوں نے گھیر لیا. کیوں؟ انہوں نے کتابوں میں اوصاف پڑھے کہ یہ مصطفیٰ کے والد ہیں, کہ ان کو ختم کر دے تاکہ یہی نبوت استغفر اللہ ختم ہو جائے. تو آسمان سے 70 فرشتے سفید لباس میں اترتے ہیں, حضرت عبداللہ کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور دم زدن میں 70 یہودیوں کو قتل کیا جاتا ہے. وہ آئے اور انہوں نے اپنے گھر آ کر اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا عقد حضرت عبداللہ سے کر دیا. جب حضرت عبداللہ سے عقد ہوا تو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے صلب آمنہ میں آیا. نہ معلوم کتنے زمانہ خدا کے کبریائی میں وہ نور مصطفیٰ جلوہ کر رہا خدا کی بارگاہ میں امانت کے طور پر. اب وہ نور جب حضرت آمنہ میں منتقل ہوا, صبح کو کی طال نے عبداللہ کا چہرہ دیکھا اور منہ پھیر دیتی ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں قریش کی یا 3-4 شادیاں کرنا کوئی عیب نہیں ہے. ایک شادی میرے باپ کے محبت سے اور ایک شادی میری مرضی سے. اب میں تم سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کی طال کہتی عبداللہ اس لیے میں شادی نہیں کرتی تھی, تو قریش کا نوجوان خوبصورت حسین ہے, میں کسی اور کے لیے شادی کر رہی تھی. تو کہتو سو. تو اس نے اپنے درد کی کہانی اس طرح کہی جس کو حفیظ جالندھری اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں, وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی پیشانی, اسی کی تھی میں طالب, اسی کی تھی میں دیوانی, مگر رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے. سنا ہے آمنہ نے وہ امانت تجھ سے لوٹی ہے. وہ امانت تو حضرت آمنہ کے پاس آئی. یہ نور مصطفیٰ جب حضرت آمنہ کے پاس آیا, حضرت آمنۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں ابھی 7 مہینے کے مصطفیٰ ہے. ابھی ظاہری اعتبار سے مصطفیٰ ظاہر نہیں ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ اپنے ننیال میں گئے, مدینہ طیبہ ابوا میں پہنچے, معمولی بخار آیا اور 3 مہینے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے. رب کے فرشتوں نے عرض کی مولا تیرا نبی یتیم ہو گیا. رب نے فرمایا یتیم نہیں, یتیموں کا والی ہے, بے سہارا نہیں, بے سہاروں کا سہارا ہے, کمزوروں کا زور ہے, اور ایسا نبی ہے. حضور کی بارگاہ میں صبح کو ایک صحابی آیا دوڑا ہوا, سرکار کل سے میرا بیٹا غائب ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے کہا انشاءاللہ تیرا بیٹا مل جائے گا. ایک انصاری نے کہا ان کے بیٹے کو میں بن نجار کے باغ کے پاس دیکھ رہا ہوں. صحابی دوڑا, حضور نے روکا, فرمایا وہاں جائے تو بیٹا کر کے مت پکارنا بلکہ اس کا نام لے کر پکارنا. صحابی کہتا کہ میرے اولاد کے اندر شک ہو تو میں توبہ کروں. حضور فرماتے یہ بات نہیں, وہاں کئی بچے کھیلتے ہوں گے, ان میں کئی ایسے ہوں گے تو یتیم ہوں گے. اگر تو یتیموں کے سامنے اپنے بیٹا کر کے پکارے گا تو یتیموں کے دل پہ کیا گزرا. ارے تمہیں محبت کا پیغام دیتا ہوں, مصطفیٰ دل توڑنے نہیں بلکہ یتیموں کا دل جوڑنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے تمہارا پیغمبر, وہ رحمت والا ہے کہ مائے مقدس میں آیا. تم دلیلیں تلاش کرو کہ یہ دلیل نہیں ہے, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, اس زمانے میں نہیں تھا. ارے عشق و محبت دلیلوں کو طلب نہیں کرتی ہے. پائسٹ پوسید مجنو گفت خلق ایچ بود گفت ای سگے در کوچ لیلا گاہ گاہے رفت بود. مجنون نے ایک کتے کا قدم چوما. لوگوں نے کہا نادان کتے کا قدم چوم رہا ہے, کہا کتے کا نہیں, لیلا کی نسبت کو سلام کر رہا ہوں. اسی اور مدنے جیڑا کون تھے اسو وہ تو لیلا جے گلن جو کتے سا پیار کرے, مدینے جے گلن میں کتوں کو بھی ان سے آخر پیار نہ ہوئے. مدینے جو ذکر ہے آج دل میں عشق و محبت جا آنسو نہ چل. سرزمین مدینے سے تذکروں تھیے, محبوب خدا جے گلن جو ذکر تھیے, رسول اللہ جے جلوت جو بیان تھیے, آقا جے خلوت جو بیان تھیے, رسول جی عطا جو بیان تھیے, اے عطائے مصطفیٰ مت اکن مجا عشق نلان تو کیڑو ایمان. شاعر کہتا ہے طیبہ نسی افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں بات کیوں بڑھائی ہے.
یہ بات بڑھانے کا مطلب ہم تو عشق کے بندے ہیں، مکے میں تھے تو مکہ افضل، سوئے مدینہ چلے تو مدینہ افضل، ہم تو نسبت کو سلام کرتے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ سے امین بنا کر امین بن کر آمنہ کی گود میں آئے، صبح صادق کا وقت ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کعبہ جھکا، ملک جبریل نے ندا کی، 3 جھنڈے لگائے سفید، ایک کعبے کی چھت پر لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا۔ تو کہتے کعبے پہ جھنڈی لگا کر جبریل نے ثبوت دیا کہ کعبے کی عظمتوں میں میں جھنڈی لگاتا ہوں، تم جھنڈیاں لگاؤ، تو جبریل کی سنت ہے۔ ایک مشرق میں ایک مغرب میں، مولا کعبے کی چھت پر جھنڈی کیوں لگائی؟ تو یہاں سے مصطفیٰ اپنے دین کا اظہار کرے گا۔ پھر مشرق و مغرب میں جھنڈی لگانے کا مطلب کیا؟ کہ وہ وقت آئے گا قیامت کے صبح سے پہلے پہلے یہاں سے مصطفیٰ کا دین اٹھے گا اور مشرق و مغرب کائنات میں دین پھیل جائے گا، اور ہر جگہ یہ فضا میں توحید گونجے گی۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ وہ رحمت والا وقت قریب آیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ مجرے کو جھکا، آسمان پہ نور کی بارش ہونے لگی، ستارے اتنے قریب آئے کہ میں نے کہا زمین پر گر جائیں گے، گھر بقع نور بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء 12 تاریخ کے صبح کو، صبح صادق کا وقت ہے، ابھی وہ صبح صادق طلوع ہوا ہے، رات کا بھی وقت ہے اور دن کا بھی وقت ہے۔ رات اور دن کے اجالے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئے۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا، ابھی یہ محبوب خدا کے دشمنی کے اندر اس کا معاملہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے باندی سویبہ کو بھیجا، جاؤ میری بھاوج حضرت آمنہ کے یہاں، حضرت عبداللہ کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو جاؤ اس کی خدمت کر۔ حضرت سویبہ کہتی میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ قبیلے قریش کی قد و قامت کے عورتیں کھڑی ہیں، کھجور کے تنوں کی طرف بڑی بڑی۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ ایک نے کہا میں حاجرہ ہوں، ایک نے کہا میں سارہ ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، ایک نے کہا عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں، اور یہ رونا نے جنت حضرت آمنہ کی دائی بننے کے لیے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے وقت دکھا تو فرمایا ولما وصل منی نور رأیتو آنا کل ابل ببصرا، فرماتے جب میرا بیٹا منصف شود پر آیا اللہ کی عطا سے، اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، امتی امتی لبے جاری رہا، ناز بردار امت پہ لاکھوں سلام۔ دیوانو، جس نبی نے ولادت کے وقت میں تمہیں نہیں فراموش کیا، جب نبی کی ولادت کا وقت آئے تو تم نبی کی ولادت کو یاد نہ کرو، یہ کون سی وفا ہے؟ تمہاری وفا کا یہ کام ہونا چاہیے، جتنا اللہ تمہیں اس ماہ مقدس میں دیتا ہے رسول اللہ کی ذات پر خرچ کرو۔ رفرما خیر مما یجمعون، اس سے بہتر ہے جس کو تو جمع کرتا ہے۔ میں دوڑی ہوں، حضرت آمنہ کہتی ہے نور مصطفیٰ کا ظاہر ہوتا ہے۔ ملک شام کے اندر ایک شہر جس کا نام ہے بصرہ، اس کے اندر اونٹ چر رہے تھے بازار میں یا جنگل میں۔ بصرہ کے جنگل کے اندر اونٹوں کی گردنوں کو میں نے دیکھا۔ ارے مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں آمنہ کے لیے جہان روشن ہو جائے، اور جو نبی کائنات میں وہ غیب نہیں جانے گا کیا؟ ہاں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت سویبہ کہتی میں دوڑی اپنے آقا کے پاس آئی، ابو لہب کے پاس۔ میں نے کہا خوشی ہو، مبارک ہو، تمہارے مرحوم بھائی کے یہ چاند جیسا حسین لڑکا پیدا ہوا ہے۔ حضرت سویبہ کہتی ہے کہ وہ اشارہ کرتا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب اس واقعے کے 40 سال گزرنے کے بعد نبوت کا اعلان ہوا، اور محبوب خدا کی 13 سالہ مکی زندگی میں ابو جہل نے اور ابو لہب نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جس موڑ پہ مصطفیٰ جاتے مخالفت کرتا، اور اس کے نشان میں تب یدا ابی لہب و تب گزری اتری، اور قیامت کے صبح تک اس کے جہنم کی نشانی اور بڑکتی آگ میں اس کی کہاوت پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ہے ابو لہب۔ حضرت عباس ان کے بھائی ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ کہ میں نے ابو لہب کو بہت برے حال میں دیکھا،
میں نے کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ بہت برا حال ہے، جہنم کی آگ میں ہوں، بیڑیاں ہاتھوں اور پاؤں کے اندر ہیں، بڑے عذاب میں ہوں۔ لیکن جب سوموار کی رات آتی ہے تو جب میں نے محبوب خدا کی ولادت کی خوشی میں شعیب کو آزاد کرنے کے لیے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا، اس کے برابر جنتی مجھے پانی ملتا ہے اور میں پی کر سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، ملت بیضا کے علمبرداروں، حالت کفر میں اگر اس سے عمل ہو جائے رسول کی ولادت کی خوشی میں، اس کو فائدہ آخرت میں ملتا ہے۔ تو مچل کے مومن اگر رسول اللہ کی شان میں قصیدے گائے، آقا کی عزت و عظمت کو بیان کرے، ولادت مصطفیٰ پہ خوشی کرے، کیا تجھے ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس اچھے عمل کے بدلے میں فرما حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے۔ جب مصطفیٰ نے ہمیں کسی حال میں فراموش نہیں کیا تو ہماری محبت کا پیغام ہونا چاہیے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلی آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، اس رحمت والے پیغمبر کے بارے میں مولا فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ رب ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا، خدا کی آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کی حکمت سکھاتا ہے، سمجھ اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے، تمہارے دلوں سے کفر کے، الحاد کے، بے دینی کے، جہالت کے بتوں کو دور کر کے تمہارے آئینے کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ اس رحمت والے آقا کے میلاد کا دن تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارا آنا قبول کرے، میرا بیان کر اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہم جیے تو تیرے اور تیرے محبوب کے گن گاتے جیے۔ میں مبارک دیتا ہوں آپ کے سید صاحب کو اور آپ کی پوری بڑی جماعت جیلانی کو اور دوسری چھوٹی چھوٹی جماعتیں، سب کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے، آپ کے ایمان پر خاتمہ ہو، موت سے پہلے موت کی تیاری، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ کہا وہ اب آزاغ باب تھا، خوب کی سیر چمن پھول چلے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔